دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بارگاہ رسالت مآب میں
اچھی عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب یا رسول اللہ وسلم علیک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سب سے اولا ہو شاہد فقیر آفریدی صاحب کوہاٹ سے، جناب پیر حکیم محمد عارف صاحب کوٹلی آزاد کشمیر سے، جناب صاحبزادہ محمد الیاس قمر القادری صاحب آستانہ علیہ حضرت سائیں رکن الدین صاحب میرپور آزاد کشمیر سے، جناب حضرت پیر سید عزیز الحسن شاہ صاحب آستانہ علیہ کھیوا شریف منڈی بہاؤالدین سے، جناب فقی الاصل مفتی جناب پیر سید عظمت علی شاہ صاحب آفسر گودا سے، جناب علامہ محمد لقمان صاحب، جناب مفتی محمد وسیم رضا صاحب اور دیگر جتنے آپ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم سب حضرات کو دل کی اطاع گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں آج کے اس پروگرام میں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے قائد اور ہمارے محترم پیر صاحب جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اس پر لبیک کہیں گے. اور میں اس فون کے افتتاحی خطاب کے لیے جناب پیر صاحب آف موڑا شریف صدر اتحاد المشائخ پاکستان حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان قاسم جاری رہے گا، فیضان قاسم جاری رہے گا. نحمد و نصلی علی رسول اللہ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رسول الله. برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم. تمام حمد و ثنا، تمام عبادات اس ذات کے نام جو اس کائنات کے ذرے سے لے کر عرش کی بلندیوں تک ہر شے کا خالق و مالک، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. درود و سلام اس ذات کے نام جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو وجہ پاسبان آدمیت ہے، جو آواز رحمانیت ہے. حضرات گرامی قدر، آج کی استحکام پاکستان کانفرنس جو زیر اہتمام اتحاد المشائخ پاکستان وانجمن محبان طریقت انٹرنیشنل موڑا شریف انعقاد پذیر ہے، اور اس محفل کے، اس پروگرام کے، اس کانفرنس کے مہمان خصوصی ہمارے انتہائی اعتماد والے، محبتوں والے دوستوں میں سے ہمارے ساتھی، جن کے سینے میں سرکار کی محبت آباد ہے اور اس فیضان کو لے کر آج پاکستان کے چپا چپا میں جا کر سنیوں کو یہ زندہ کر رہے ہیں، اور ان کے سینوں میں عشق رسول کے فیضان کو، اس کے فیضان کی موجوں کو زندہ کر رہے ہیں. اور میری مراد صاحبزادہ حاجی فضل کریم جو چیئرمین سنی اتحاد کونسل پاکستان اور صدر مرکزی جمعیت علماء پاکستان ہیں. آج انہیں ہمیں دعوت دی. میں نے آنے کا مقصد اور یہاں انہیں بلانے کا مقصد یہی ہے. آج میں آپ تمام دربار عالیہ موڑا شریف کے اشاق کے سامنے، جہاں پہ بہت سے خلفاء، یہاں پہ ایکسکلوسیو یہ گیدرنگ ہے، یہ ہر ایک علاقے سے دربار کا نمائندہ یہاں پہ آیا ہے، اور ان کے سامنے اور اس اسٹیج کے قائدین کے سامنے یہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ہم عملی طور پہ، جانی طور پہ، مالی طور پہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ مرکزی جمعیت علماء پاکستان کا ساتھ الحاق کرتے ہیں، اور پھر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ الحاق کرتے ہیں کہ صاحبزادہ صاحب جس پلیٹ فارم پہ بلائیں گے، ہم حضور کے عشق کی خاطر اور نظام مصطفیٰ کی عظمتوں کی خاطر، صوفیاء کے فیضان کی برکتوں کی خاطر آپ کے ساتھ ہر مقام پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز صاحب قاسمی. میرے لیے قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حاجی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. حاجی صاحب قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ آج اس ڈائس پہ، اس اسٹیج پہ دربار عالیہ حضرت سلطان باؤ کے سجادہ نشین اور میرے چچا حضور حضرت صاحبزادہ پیر ریاض الحسن صاحب قادری وہ بھی موجود ہیں، اور اتحاد المشائخ کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور اتحاد المشائخ کے بانیوں میں سے انہی کے ساتھ صاحبزادہ صفدر حسین شاہ صاحب یہ بھی بانیوں میں سے ہیں. آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم سارے مل کر ایک کاز کی خاطر، جو صوفیاء کا کاز ہے، جو اہل اللہ کا کاز ہے، اس برے صغیر پاک و ہند میں اگر لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں تو وہ بھی فکری صوفی کی بدولت کے ساتھ بلند ہوئی ہے. اور وہ فکری صوفی جو ہے حضرت شیخ مجدد الافسانی شیخ سرہندی ہے، جنہوں نے اکبر کے دین کے سامنے جس نے وہ دین الہی چڑھایا تھا، اس وقت نعرہ حق اگر کسی نے بلند کیا ہے تو وہ بھی صوفیوں کا سردار، وہ بھی نقشبندیوں کے فیضان کا سردار حضرت مجدد الافسانی کا فیضان ہے. اور آج کوئی طرف جو ہے صاحبزادہ فضل کریم نے لے کر اس آواز کو پکارا ہے. آج ہمارے سینے بھی ان کے لیے کھل چکے ہیں، ہماری آوازیں بھی کھل چکی ہیں، ہمارے قلم بھی جو ہے اس راہ پہ چلیں گے جس راہ پہ میرے آقا کا فیضان جائے گا. اور وہ فیضان اس کو لے کر صاحبزادہ فضل کریم صاحب جس محبتوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ہم جو ہے صوفیاء، ہمیں کرسیوں کی لالچ نہیں ہے، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. ہم اس کاز کے لیے چل رہے ہیں جو موجودہ دور میں جو پاکستان کی حالات ہیں، جہاں میں دہشت گردی عروجوں پہ ہے، فرقہ واریت عروجوں پہ ہے، اور حکومتی سطح پہ حکومتوں کو چلانے والے اپنی حکومتی نشوں میں مستغرق ہیں. ہم ان کو یہ برابر کرانا چاہتے ہیں کہ میرے آقا کے دین کے ساتھ جو وابستہ ہوگا ہم اسی کے ساتھ چلیں گے. اور صاحبزادہ فضل کریم نے اس جھنڈے کو اٹھایا ہے، یہ ہمارا قائد ہے، اور جھنڈا اٹھانے والا
ایک ہوتا ہے. انہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے میرے آقا کے عشق و میرے آقا کی محبتوں کا جھنڈا, عشق مصطفیٰ کا جھنڈا, نظام مصطفیٰ کا جھنڈا, صوفیاء کی محبتوں کا جھنڈا ہے. جب یہ چلیں گے تو یہ سارے چشتی بھی, قادری بھی, نقشبندی بھی, ویسی بھی, شاذلی بھی, یہ جتنے بھی اہل نظر ہیں, اہل فکر ہیں, اہل طریقت ہیں, انشاءاللہ میرا ایمان ہے ان کے ساتھ جو ہے ثابت قدم ہو کر چلتے رہیں گے. میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا, میں نے اعلان کرنا تھا. اب انشاءاللہ یہ ڈسکشن ہوگی اور یہ صوفیاء کا مشن ہے. یہ یاد رکھنا کہ صوفیاء کے مشن کو اس پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اور انگریز نے کہا ہے کہ the work of the Sufi is to purify the hearts and the thoughts of people to get rid of them. کہ صوفیاء کا کمال یہی ہے جو ان کی ارادت پہ بیٹھ جاتا ہے, ان کے ظاہر میں بھی انقلاب پیدا کر دیتے ہیں, ان کے باطن میں انقلاب. اور دربار عالیہ مراشد کا یہ پورا امتیاز ہے. سردار صاحب کی میت میں ان کے سامنے اس بات کا میں اظہار کرنے لگا ہوں کہ تحریک پاکستان میں میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت پیر محمد زاہد خان صاحب غازی کشمیر لیاقت علی خان جو اس وقت پرائم منسٹر تھا, اس نے اور 1948 میں جو چڑی کوٹ کا مورچہ فتح ہوا ہے وہ میرے دادا حضور اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب نے فتح. اور بغداد شیخ والے جن کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق, یہ سردار پیر ریاض الحسن صاحب موجود ہیں, پیر آغا یوسف گیلانی صاحب جو میرے دادا حضور کے بہنوئی ہیں, ان کی میت میں یہ کشمیر کاز میں مولانا شیخ کی بڑی خدمات تحریک پاکستان میں, اور انشاءاللہ اب نظام مصطفیٰ کی عظمتوں کی خاطر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. کراچی سے لے کر خیبر تک کروڑوں یا رسول اللہ کہنے والے اور نبی پاک کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والے غلامان رسول حق کے متفقہ نمائندہ اور غیر متنازع قائد اہل سنت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب اور والی موڑا شریف عالمی مبلغ اسلام حضرت پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی صاحب اور آج کی اس استحکام پاکستان کانفرنس کے معزز شرکاء, مجھ سے پہلے آنے والے مقررین آپ کو آگاہ کر چکے کہ ہمارے بزرگوں, ہمارے اکابرین اور مشائخ کی جدوجہد سے قائم ہونے والے اس پاک وطن میں آج ہر طرف دہشت گردی کا راج ہے. آج جب ہم اپنے بنائے ہوئے, اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے اس پاکستان کو, اس عرض وطن کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف غربت, افلاس اور محرومی دکھائی دیتی ہے. آج پاکستان کے اندر کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پاکستان کے غریب لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. ایک طرف حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دوسری طرف غریب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے جسم کے اعضاء فروخت کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان غربت اور افلاس, بے روزگاری اور مہنگائی کی آگ میں جل رہا ہے. پاکستان کی معیشت تباہ و برباد ہو چکی ہے اور حکمرانوں کی غلط پالیسیوں نے, حکمرانوں کے غلط فیصلوں نے پاکستان کو بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے. اس وقت میرا اور آپ کا پیارا وطن, ہمارا یہ سونا دیش اس وقت عالمی سازشوں کی زد میں ہے. پاکستان کو امریکہ کی قانونی بنا دیا گیا ہے اور پاکستان میں وائٹ ہاؤس کا حکم چلتا ہے, لیکن سنی اتحاد کونسل نے اور ہمارے قائد صاحبزادہ فضل کریم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم پاکستان میں وائٹ ہاؤس کا حکم نہیں چلنے دیں گے اور ہم امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے باغی ہیں, کیونکہ ہم مصطفی ورلڈ آرڈر کو ماننے والے ہیں. اور سنی اتحاد کونسل جناب صاحبزادہ فضل کریم کی قیادت میں پاکستان کو خطرات سے نکالنے کے لیے, پاکستان میں غربت, افلاس, مہنگائی, لوڈ شیڈنگ اور بدامنی کے خاتمے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. پورے پاکستان کے ہزاروں لاکھوں علماء, مشائخ, دینی مدارس کے سربراہان اور عوام پاکستان سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر متحد ہو چکی ہے اور یہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے. لیکن جس قدر سنی اتحاد کونسل مقبولیت حاصل کر رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ حکمران, پنجاب کے حکمران, وفاق کے حکمران سنی اتحاد کونسل کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. لیکن ہم ان حکمرانوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل اہل حق کا قافلہ ہے, سنی اتحاد کونسل اہل محبت کا قافلہ ہے, سنی اتحاد کونسل اہل
कामयाब नहीं होने दी जाएगी। इंशाअल्लाह जिस तरह माजी में हुक्मरानों ने साहिबजादा फजले करीम के काफिले का रास्ता रोकने की कोशिश की लॉन्ग मार्च के मौके पर, और फिर लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुकूमतों ने रियासती ताकत के जरिए हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा, अपने और बेगानों ने देखा कि सारी हुकूमती पाबंदियां और सारी रुकावटें पास हो गई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का काफिला आगे बढ़ते रहा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत ने आले सुन्नत की एक अजीम और कदीम दरसगाह जामिया रिजविया, जहाँ से हजारों नहीं लाखों उलमा फारिग होकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में दीन को फैला रहे हैं, उस जामिया रिजविया को जो अलाट किया गया था कानूनी और आईनी तौर पर, उसकी अलाटमेंट मंसूख करके पंजाब के हुक्मरानों ने बेगैरती का सबूत दिया है और आले सुन्नत की गैरत को ललकारा है। हम आज की इस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम मशाइख की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं कि अब आले सुन्नत की गैरत का इम्तिहान है और हुक्मरानों ने हमें ये चैलेंज दिया है। अब बात पलाट की नहीं है, अब बात आले सुन्नत के वकार की है, आले सुन्नत की इज्जत और आबरू की है। हम आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि जामिया रिजविया के प्लाट पर हम रियासती ताकत के जरिए किसी को कब्जा करने नहीं देंगे और इंशाअल्लाह हम हिफाजत करेंगे जामिया रिजविया के प्लाट की। और पंजाब के हुक्मरानों के मुकद्दर में एक बार फिर रुसवाई आएगी, हमारा सबर जीतेगा, हुकूमती जबर नाकाम होगा और इंशाअल्लाह आले सुन्नत सुरखरू होंगे। मैं आखिर में यही पैगाम आपको देने के बाद आपसे इजाजत चाहूंगा कि मर्दाने खुदा चरखे सितमगर को हिला दो और बढ़ती हुई हर शोरशे बातिल को दबा दो, तुम दहर में तौहीदो रिसालत की नमी हो, फटके हुए बंदों को खुदा से मिला दो और जो बज़्म नहीं अज़मत पैगंबर की निगहबां उस बज़्म के बेनूर चिरागों को बुझा दो। आपको बहुत खलीफा काजी मोहम्मद नवीद कासमी साहब गुजरांवाला, अल्लामा हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा साहब गुजरांवाला, हाफिज तलत साहब और जनाब खलीफा हाजी अख्तर हुसैन कासमी साहब, तमाम हज़रात को दिल क्या था उसे खुशामदीद कहते हैं। और अब मैं खिताब के लिए नौजवान स्कॉलर और हमारे दिलों की धड़कन जनाब साहबजादा सैयद सफदर शाह गिलानी साहब को गुजारिश करूँगा वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। मरकज़ी रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद के खिताब सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आओ सीनों में बसा लें फिर मदीने की बहार, आओ सीनों में बसा लें फिर मदीने की बहार, फिर से दिल में हुब्बे रहमत लिल आलमीन ताज़ा करें और दूसरों से क्यों कहें कुर्बान होने को हफीज, क्यों न इस रस्म कौन को फिर हम ही ताज़ा करें। इज्जत व एहतराम के लायक वाली मोड़ा शरीफ आशिक़ रसूल हजरत साहबजादा पीर डॉक्टर मोहम्मद फजील एजाज कासमी साहब, इज्जत व एहतराम के लायक पीर तरीक़त रहबर शरीयत औलाद पाक, हम सब के कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद अहले सुन्नत, सफ़ीर अमन, मुजाहिद अहले सुन्नत, जिगर गोशे मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान जनाब साहबजादा हाजी मोहम्मद फजले करीम साहब, हजरत साहबजादा पीर सैयद ज़ियाउल कासमी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज खरल साहब, जानशीन शेखुल कुरान हजरत अल्लामा साहबजादा मुफ्ती मोहम्मद फजल रहमान उकाड़वी साहब और मेरे सामने मौजूद हजरात उलमाए कराम, मशाइख उज़्ज़ाम, उलमाए रसूल, आशिकान तरीक़त, आज के इस अजीम इज्तिमा की गर्दो गैर के हवाले से बहुत सी गुफ्तगू मुझसे कबल मुकर्रिरीन ने फरमाई और इख्तितामी खिताब में आइंदा के लाए अमल का ऐलान कायद अहले सुन्नत फरमाएंगे। मैं सिर्फ चंद लम्हों में आपसे इजाज़त चाहूँगा और चंद लम्हों में आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूँगा।
حضرات عزیز وقار، اگر ہم ملک پاکستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا پاکستان ہمارے علماء اور مشائخ نے اس لیے بنایا تھا کہ جہاں پر آپ مسجدوں میں نمازیں پڑھنے نہ جا سکے، بچے سکولوں میں پڑھنے کے لیے نہ جا سکے، مزارات پر لوگ حاضری کے لیے نہ جا سکے؟ اور کیا ہم سیاسی مصلحتوں کا شکار ہو کر، سیاسی مفادات کا شکار ہو کر، سیاسی غرض و غیرت کا شکار ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کب تک ریت برتے رہیں گے اور ریتیں کرتے رہیں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا حضرات عزیز وقار کہ اس وقت بہت تیزی سے حالات بدل چکے ہیں، ماحول بدل چکا ہے۔ کراچی سے لے کر پشاور تک اور کشمیر کی وادیوں تک ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان میں جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے ملک پاکستان کو آج کے موجودہ حالات میں 3 تحفے دیے۔ موجودہ حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ان حکمرانوں نے 3 تحفے دیے۔ آج دھماکے ہیں، خودکشیاں اور فاقے ہیں، تیسری طرف ناکے ہی ناکے ہیں۔ یہ 3 ہمیں تحفے ملے پاکستان کو۔ یہ پاکستان اکابرین اہل سنت نے ان 3 مقاصد کے لیے نہیں بنایا تھا، یہاں انصاف کی بالادستی کی قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ حضرات عزیز وقار، اس اشارے کو سمجھنے کے بعد اب ہم دوسری طرف آتے ہیں۔ ایک طرف تو انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، مر رہی ہے، لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہماری نظریاتی اساس کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جایا گیا ہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ داتا علی اجمیری کے مزار پر ایک شخص اپنی عقیدتیں، محبتیں اور اپنے اخلاص کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے بعد باوضو ہونے کے بعد داتا صاحب کے قدموں میں کھڑا ہے، جب وہ اپنی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہا ہے، جب وہ داتا علی اجمیری کے وسیلہ سے رب کائنات سے اپنے لیے آسائشیں اور اپنے لیے دینی حدود میں رہتے ہوئے آسائشیں مانگ رہا ہے، یا پھر تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، یا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس عالم میں بم دھماکہ ہوتا ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھر جاتی ہیں۔ کیا وہ لوگ امریکہ کے ایجنٹ تھے جن کو یہ شہید کیا گیا؟ کیا وہ لوگ کسی غیر ملکی اشارے پر داتا علی اجمیری کے قدموں میں آئے تھے؟ کیا وہ لوگ پاکستان کی حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نہیں تھے؟ وہ یقیناً سچے اور پکے مسلمان تھے، وہ یقیناً سچے اور پکے پاکستانی تھے، وہ یقیناً پرامن رہنے والے لوگ تھے، لیکن افسوس کہ ان کو پرامن نہیں رہنے دیا گیا، ان کی جان ضائع کر دی گئی، انہیں شہید کر دیا گیا۔ لیکن آپ اس تناظر میں یہ دیکھیں کہ حکمرانوں سے جب ہم نے سوال کیا، صاحبزادہ فضل کریم صاحب کی قیادت میں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، انہیں 23 نکاتی ہم نے امن منصوبہ دیا۔ صاحبزادہ صاحب کی قیادت میں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، صوبائی حکومت کو 23 نکاتی امن منصوبہ دیا۔ ہم نے کہا ملک میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو ان 23 نکات کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ 23 نکات آپ کیوں میرے صرف مقاصد پورے نہیں کر رہے تھے، وہ 23 نکات جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے مقاصد پورے کر رہے تھے، لیکن حکمرانوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور مجرمانہ غفلت کی حکمرانوں نے ان مطالبات کو پورا نہ کیا، تو پھر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر دھماکہ ہو گیا۔ جب پھر ہم نے متوجہ کیا کہ آج بھی اگر اس پر عمل کر گزرو تو ملک میں امن ہو سکتا ہے، ایسا نہ کیا تو پاک پتن شریف کے آستانے پر دھماکہ ہو گیا۔ پھر متوجہ کیا کہ اب مان جاؤ کہ پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کی جدوجہد میں مصروف ہو جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ داتا سرحد کے دربار پر سرحد میں دھماکہ کر دیا گیا اور سینکڑوں لوگ وہاں شہید کر دیے گئے۔ پھر باقی سرور رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دھماکہ ہوا۔ گویا یہ لوگ جو مزارات پر خاص طور پر دھماکے کر رہے تھے، وہ لوگ یہ میں بالکل ببانگے دول کہتا ہوں، اور ہمیں کھلے انداز میں اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ دھماکے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے،
یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی مسلک نہیں ہے. یہ ہمارے دانشور، یہ وزیر داخلہ اور ایسے لوگ جب بیٹھتے ہیں ٹی وی ٹاکس میں تو کہتے ہیں کہ جناب ان کا کوئی مسلک نہیں ہے، نہ یہ اسلام سے مخلص ہیں نہ یہ پاکستان سے مخلص ہیں. میں ان اپنے دانشوروں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پاکستان سے مخلص نہیں ہیں اور ان کا کوئی علاقہ نہیں ہے تو پھر میرا یہ سوال ہے کہ یہ دھماکے مزاروں پر ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے اجتماع پر کیوں نہیں ہوتے؟ اگر نہیں ہوتے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ان لوگوں کا مسلک بھی ہے اور ان لوگوں کے علاقے بھی ہیں. اس طرح یہ وہی عناصر ہیں. خوارج کی ایک ہماری تاریخ ہے، آپ نے پڑھی ہوگی، نہیں پڑھی تو پھر ایک دفعہ پڑھیں. خوارج کیا کرتے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے وہی خارجی لوگ ہیں. اور حضرات وزیر وقار، پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھی اس میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی بات کی گئی. سنی اتحاد کونسل کے قائد نے اپنی بصیرت کے ساتھ اور اپنے تدبر کے ساتھ اور جرأت اور دلیری کے ساتھ ملک پاکستان میں فرقہ واریت کی فضا کو برپا نہیں ہونے دیا. اس سے میں یہ واضح پیغام ہم نے دیا کہ ہم پاکستان بنانے والے ہیں، اب ہم پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں. اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان بنانے والے لوگ پاکستان بچانے کے لیے باہر نکل آئیں. آج ہمیں اپنے بزرگوں کے مزارات، ابھی ڈاکٹر فضیل اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ والی موڑا شریف کے اولاد پاک فرما رہے تھے کہ جب بڑے آستان پر حاضری دیتے ہیں تو یقیناً جب آپ بھی جاتے ہیں اور سب کو ہمیں موقع ملتا ہے پاکستان بنانے والے بزرگوں کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو کیا ان کے یہ سوال ہمارے لیے کافی نہیں رہیں گے کہ ہم نے پاکستان آپ کو اس لیے بنا کر دیا تھا کہ جہاں آپ مسجدوں میں نمازیں بھی نہ پڑھی جا سکیں؟ یقیناً ایک طرف شرعی احکامات کی پابندی ان بزرگان دین کا فیصلہ تھا جسے ہمیں قبول کرنا ہے، قبول کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ جو ان کی وراثت تھی پاکستان، انقلاب نظام مصطفیٰ کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان، اب بزرگوں کے مزار پر کھلے منہ سے اور اجلے چہرے کے ساتھ ہم تب ہی جا سکتے ہیں جب پاکستان کو انقلاب نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا سکے. حضرات وزیر وقار، ان مزارات سے اٹھنے والی اس آواز کو سمجھیں. پاکستان میں وسائل نہ ہوتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا دشمن ہے. ایک اور بات بھی کرتا چلوں، یہ کہا جاتا ہے آج کل حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ریلیاں ہوتی ہیں. حضرات وزیر وقار، کوئی پاکستانی مسلمان چاہے وہ جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ کبھی نہیں پاکستان میں حرمین شریفین کے خلاف تقریریں کرے گا، نہ جلوس نکالے گا، نہ ریلیاں کرے گا. پاکستان میں حرمین شریفین کے تحفظ کی ریلیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ کس لیے نکالنا چاہ رہے ہیں. اس لیے نکالنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں صوفیاء کے پیروکار کھڑے ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں ایک انقلاب آ رہا ہے. صوفیاء کے ماننے والے غیرت مند لوگ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور سعودی حکمران جو صرف محض ایک فرقے کے سرپرست بن چکے ہیں انہیں اپنا اقتدار خطرے میں نظر آ رہا ہے. حضرات وزیر وقار، حرمین شریفین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مدینے کی دھرتی پر بدامنی ہو، کوئی سوچ سکتا ہے کہ مکے کی دھرتی پر بدامنی ہو، کوئی نہیں سوچ سکتا. پھر یہ حرمین شریفین کانفرنسیں عبداللہ کو بتانے کے لیے ہیں. وہ پاکستان کا حامی بھی ہے، پاکستان کے اتحادی بھی ہیں، پاکستان میں جو ہے محبت کی بات بھی کرتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب سے جو پیسے آتے ہیں دین کے نام پر وہ کن کن فرقوں کو دیے جاتے ہیں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا وہ مرکز بنتے اور تمام فرقوں میں برابر پیسے تقسیم کیے جاتے، لیکن ایسا وہ نہیں کرتے. وہ صرف ایک فرقے کو، صرف اپنے مخصوص مفادات کے حامل فرقوں کو پیسے دے کر نوازتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سعودی عرب کا جو حکمران ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فرقہ واریت کا ذمہ دار ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے فرقہ واریت کی آواز نہیں آنی چاہیے تھی، وہاں سے امت کی بات ہونی چاہیے تھی، امت کے اتحاد کی بات ہونی چاہیے تھی. وہاں پہ امت کے مسائل ڈسکس کیے جاتے، لیکن محض فرقہ کسی فرقہ کو نوازا جاتا. حضرات وزیر وقار، وقت کی تنگ دامانی ہے، موضوع لمبا ہو رہا ہے. آپ سے صرف میں یہ کہوں گا، اس وقت جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ ڈاکٹر فضیل اعجاز صاحب نے آج جو اعلان کیا اتحاد المشائخ کا، جس کی تائید پیر سلطان ریاض الحسن قادری صاحب بھی فرما رہے ہیں، یقیناً یہ اجتماع
اس سے بڑے بڑے اجتماعات کراچی سے لے کر پشاور تک ہو رہے ہیں. گلیوں سڑکوں میں سنی یقین کریں کہ بیدار ہو چکا ہے, سنی بیدار ہو چکا ہے. اور یہ جو بزرگان دین اب میدان میں نکلے ہیں, یہ جو بزرگان دین آج آپ کے سامنے موجود ہیں, میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کی اپنی روحانی قوتیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ انہیں اپنے بزرگوں نے اس کام پر لگا دیا ہے کہ جو پاکستان ہم بنا کر گئے تھے اس پاکستان کو اب بچانے کے لیے نکل کرے. اس لیے بزرگوں کے اس فیضان کو ہم نے عام کرنا ہے, بزرگوں کے اس فیضان کو ہم نے سمیٹنا بھی ہے, بزرگوں کے اس فیضان سے امن کو بھی قائم کرنا ہے. حضرات ذی وقار, پنجاب کی حکومت ہو یا مرکز کی حکومت ہو, سن لے کہ جبر کے کسی راستے کو نہ ہم نے پہلے قبول کیا تھا نہ اب قبول کریں گے. پوری دنیا کے اہل سنت اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہی ایسا ملک ہے جو اہل سنت کا قلعہ بنے گا, جو اسلام کا قلعہ بنے گا انشاءاللہ. یہ جو چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہیں ان کو چھوٹا اجتماعات سمجھیں, ایک شیخ طریقت کے ساتھ لاکھوں لوگ وابستہ ہیں, اور میں نے 50,000 ہزار اور لاکھوں کے اجتماعات دیکھے ہیں صاحبزادہ صاحب کے ارد گرد. انہی چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں, انہوں نے ساری رکاوٹیں پیدا کی. میلاد کے جلوس آپ نے نہیں دیکھا کہ پچھلے سالوں کی نسبت میلاد کے جلوس جو ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال بڑے تھے. 35 مقامات پر پچھلے سال میلاد کے دن 35 مقامات پر ان شرپسندوں, ان دہشت گردوں, ان انتہا پسندوں نے حملے کیے تھے. آپ کو پتا ہوگا 10 کے قریب سنی مسلمان شہید ہو گئے تھے. انہوں نے خوف پیدا کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی کہ یہ مسلمان خوف زدہ ہو جائے گا. لیکن پچھلے جلوسوں کی نسبت اس سال کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے بھی جلسے ہوئے, جتنے بھی میلاد کے جلوس نکلے, پچھلے جلوسوں کی نسبت 4 گنا بڑے جلوس نکلے. اس سے یہ پیغام کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ لوگ ڈرنے اور مرنے اور خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں. حضرات ذی وقار, صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے پائے استقلال میں اللہ تعالیٰ نے لغزش کا پہلو ہی نہیں رکھا. یوں لگتا ہے کہ لغزش کا پہلو ہی نہیں رکھا. ہر مشکل وقت میں, ہر مشکل ترین وقت میں, کیونکہ میں میاں والی سے تعلق رکھتا ہوں, مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کام کرنے کا مجھے بہت لمبا عرصہ موقع ملا ہے ان کی خدمت کرنے کا. اور میں نے دیکھا ہے کہ جرأتوں کے اور عزیمتوں کے یہ پہاڑ کس طرح اصولوں پر ڈٹ جایا کرتے تھے. آج علامہ عبدالحامد بدیعیونی کا وہ جھنڈا جسے انقلاب نظام مصطفیٰ کا جھنڈا کہا جائے, جسے نفاذ نظام مصطفیٰ کا جھنڈا کہا جائے, جسے مقام مصطفیٰ کے تحفظ کا جھنڈا کہا جائے, شیخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا, حضرت سید محمود شاہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا, سید ابو البرکات رحمت اللہ علیہ کا جھنڈا ہو, یا علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب کاظمی کا جھنڈا تھا, ان بالترتیب ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا. پھر اسی جھنڈے کو شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سالوی رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا. 2 نکات پر یہ جھنڈا تھا, انقلاب نظام مصطفیٰ کا جھنڈا تھا, مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا جھنڈا تھا. یہی جھنڈا امام اہل سنت شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ نے اٹھایا, یہی جھنڈا مجاہد ملت عبدالستار خان نیازی نے اٹھایا. یہ جرأتوں, عزیمتوں اور انقلاب کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کر دی ہے کارکن کی حیثیت سے کہ وہی جھنڈا اب صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے ہاتھ میں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, صاحبزادہ فضل کریم صاحب, صاحبزادہ فضل کریم صاحب. اولیاء کا ہے فیضان پاکستان, اولیاء کا ہے فیضان پاکستان. انہوں نے سمجھا, اولیاء کا ہے فیضان, انہوں نے سمجھا کہ ہم انہیں ڈرا لیں گے, دبا لیں گے, انہیں جو ہے خوف زدہ کر لیں گے. پورے سنی مسلمانوں و شیخ الزام کی موجودگی میں ببانگ دوہل اعلان کرتا ہوں, پوری اپنی 30 سالہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ رفاقت کو دیکھتے ہوئے میں بالکل برملا کہتا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سنی قیادت, سنی قائد صاحبزادہ حاجی فضل کریم صاحب
اہل سنت کے جو متفقہ قائد ہیں میرا یقین کریں کہ کوئی قارون انہیں خرید نہیں سکے گا اور کوئی فرعون انہیں دبا نہیں سکے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دب جائیں گے. اگر دب جائیں گے تو پھر محدث اعظم کی قبر پر کیسے جائیں گے؟ مجھے بتائیں ہماری نسبتیں اور سطح کی ہیں, ہمیں جواب کہیں اور دینے ہیں. انہیں امریکہ جواب دینے ہوں گے, ہمیں تو بزرگوں کی قبروں پر جاتے ہوئے شرم آئے گی. کیسے جائیں گے؟ اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, مسلک حق اہل سنت کو بچانے کے لیے, فکر رضا کے فروغ کے لیے, امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی فکر کو نفاذ کے لیے اب سنی اتحاد کونسل نے جو علم بلند کیا ہے اس کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. فیصل آباد کا جامعہ رضویہ کا پلاٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کینسل کر دیں گے تو یہ بزدل پڑ جائیں گے اور یہ اپنی تحریک کو دبانے کی یہ کوشش کرتے ہیں. انہوں نے دیکھ نہیں لیا 9 گھنٹے جہاں سما برید پر اسی قائد اہل سنت نے کھڑے ہو کر شیلنگ برداشت کی لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. یہ وہی قائد اہل سنت ہے. رات کو کنٹینر ہمارے اٹھا لیے گئے, صبح ہمیں شہدائے داتا علی اجمیری کا چیلنج کرنے سے روک دیا گیا, لیکن انہوں نے دیکھا نہیں حکمرانوں نے کہ صبح اسی مقام پر اسی ٹائم پر یہی قائد اہل سنت اپنی گرجدار آواز میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, اس طرح لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی. اسی جگہ پر کھڑے تھے. حضرات محترم, وقت کی جنگ دامنی, حضرات محترم اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پلاٹ, پھر اگلے دنوں یہ نہیں دیکھا انہوں نے مینار پاکستان سیل کر دیا گیا. پورا مینار چڑی نہیں جا سکتی تھی, پوری پولیس وہاں کھڑی تھی. لیکن آپ نے بھی سنا ہوگا, آپ میں سے کسی نے دیکھا بھی ہوگا کہ وہاں پر پوری جبر کی اور پوری دہشت گردی کی اور ریاستی مشینری استعمال کی گئی. لیکن وہاں آپ نے دیکھا نہیں کہ لاکھوں سنی مسلمان وہاں جمع تھے اور 1000 سے لگ بھگ سٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور مشائخ پاکستان بھر سے آئے ہوئے صاحبزادہ صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ اعلان کر رہے تھے کہ جب تک پاکستان میں انقلاب نظام مصطفیٰ برپا نہیں ہو جاتا ہم ایک رہیں گے. یہ پیغام بھی دیا گیا لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ جامعہ رضویہ کا پلاٹ صاحبزادہ صاحب کی ذاتی ملکیت نہیں ہے. جامعہ رضویہ اہل سنت کی پراپرٹی ہے. جامعہ رضویہ موڑا شریف کی پراپرٹی ہے. جامعہ رضویہ سلطان العارفین کی اولاد کی پراپرٹی ہے. جامعہ رضویہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کی اولاد کی پراپرٹی ہے. جامعہ رضویہ کراچی سے لے کر پشاور تک جتنے علماء اور مشائخ اہل سنت ہیں ان سب کی مشترکہ پراپرٹی ہے. اور اگر کینسل کرنا ہے تو پاکستان کے مخالف جامعہ اشرفیہ والے پلاٹ کیوں نہیں کینسل کرتے؟ پاکستان بنانے والے پاکستان بچانے کے لیے نکلے ہیں اور تم رکاوٹیں پیدا کر رہے ہو. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران یہ بے وجہ تو نہیں ہے چمن میں تباہیاں, کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں, یہ دہشت گردوں کے سرپرست ہیں اور ان سرپرستوں کے انجام کا وقت آ چکا ہے. اب یہ پاکستان انشاءاللہ امن کے نام پر قائم رہے گا. بدامنی پھیلانے والے اور دہشت گردوں کے سرپرست پاکستان میں نہیں پنپ سکیں گے. جامعہ رضویہ کا پلاٹ ہمارا ایشو نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایشو بن جائے گا, ہمارا ایشو نہیں ہے. وہاں تو میں بپانگے 2 لاج کہتا ہوں کہ تم نے تو پلاٹ کو کینسل کیا ہے, وہاں سے ایک تیرا اٹھا کے دیکھ لیں, ہم مان جائیں گے. سنی نہ ہوئے کہ ہم قربانی نہ دے جائیں, سنی ہیں تو قربانی دیں گے. اس لیے وہ دین کے فروغ کا ادارہ ہے. محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کی پراپرٹی ہے. محدث اعظم کی اس پراپرٹی کا ایک اینٹ کا ڈوڑا جو ہے پنجاب کا وزیر اعلیٰ وہاں اٹھا کر دیکھ لے, لاشیں گر جائیں گی, پلاٹ گورنمنٹ کو نہیں جائے گا, وہ رہے گا انشاءاللہ جامعہ رضویہ کا پلاٹ. وہ غلط سمجھ رہے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہی, یا ان کے مشیر غلط ہیں یا ان کے سرپرست انہیں غلط مشورہ دے رہے ہیں. اور یہ اپنا انجام دیکھ لے. سیاست ہم نہیں کر رہے, ہم انقلاب نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں. انقلاب نظام مصطفیٰ اگر سیاست ہے تو کیا سنیوں ہمیں یہ سیاست کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں یہ سیاست کرنی چاہیے. اور اگر یہ آپ میری اس بات کی تائید کر رہے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اتحاد اوپر تو ہو چکا, قائدین نے اتحاد کر لیا, سنی اتحاد کونسل قائم ہو گئی. آج ایک بہت بڑا مشائخ کا گروپ, بہت بڑا مشائخ کا دھڑا جو حضرت
साहबजादा पीर डॉक्टर फजील एजाज साहब, इनको बड़े अरसे से जानता हूँ। मैं इनका मुरीद नहीं हूँ, न मैंने इनकी बैत की है, लेकिन यकीन जाने मुझसे अगर कोई पूछता है कि इसके मुरीद हूँ तो मैं इनका नाम लेता। हालांकि मैं इनका मुरीद नहीं हूँ, मैं अपने पीर का भी ले सकता था, लेकिन यकीन जाने कि इनके इश्क़ रसूल को देखकर, इनके अंदर सूफियाना किरदार को देखकर, मसलक की गैरत को देखकर ये दिल करता है कि इनकी महफिल से बंदा उठकर रह जाए। अब अल्लाह वाले ये लोग मैदान में आए हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह बचाएंगे। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे मुल्क के पाकिस्तान के अहले सुन्नत, पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान को कायम रखना है और पाकिस्तान की बका के लिए हमें अपना किरदार अदा करना है। अल्लाह ताला से इल्तिजा है, इलाही दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, इलाही दिलों को मरकज़े मेहरो वफा कर, हरीमे किबरिया से आशना कर, और जिन्हें नाने जिनी बख्शा है तूने, उन्हें बादुए हैदर भी अता कर। वमाल ये थे जनाब साहबजादा सैयद अफजल शाह गिलानी साहब, जो बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे। आज के हमारे इस प्रोग्राम में आस्ताना अलिया बंगाली शरीफ से जनाब हजरत पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब तशरीफ लाए। हम दिल के अथाह गहराइयों से आपको खुशामदीद कहते हैं और अपने इत्तेहादुल मशाइख पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल आस्ताना अलिया हजरत सुल्तान बहु शरीफ के सजादा नशीन हजरत पीर सुल्तान रियाजुल हसन साहब कादरी, आपकी बारगाह में इल्तिमास करूँगा तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। और बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम मेहमान ख़ुसूसी शहज़ादा मोहम्मद फजल करीम साहब, इंतहाई वाजिब एहतराम डॉक्टर मोहम्मद फजील एजाज साहब, मशाइख़ उज़्ज़ाम, उलमा इकराम और मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेपनाह मोहब्बत करने वाले कलमा गो भाइयों, कई साल पेशतर इन्हीं हालात में जब हमने महसूस किया कि ज़रूरत है मशाइख़ उज़्ज़ाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, अहले सुन्नत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की, तो मैंने कोशिश करके तमाम खानकाहों से, तमाम सजादा नशीन हजरात से जाके मिल के इत्तेहादुल मशाइख़ पाकिस्तान कायम किया। तमाम ने महसूस किया कि हमें इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है, और उस वक्त यही निशानदेही की थी कि हम लोग अगर मुत्तहिद न हुए तो एक वक्त आने वाला है कि हमारी खानकाहों को भी खतरा हो सकता है। फिर शहज़ादा फजल करीम साहब, जो मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त हैं, इनकी दावत पे जमीयत पाकिस्तान के खादिम होने की हैसियत से मैंने कई साल तक इनके साथ काम किया। और वो भी इसी मोहब्बत से, इसी लगन से कि अहले सुन्नत की जमात है, अहले सुन्नत के काज के लिए काम कर रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि मशाइख़ उज़्ज़ाम जो मेरे साथ इत्तेहादुल मशाइख़ में जो मेरे साथ चलते रहे, जिन्होंने हमेशा सरपरस्ती की, शफ़क़तें की, तमाम तर कुर्बानियाँ दी, उनमें सर फ़हरिस्त डॉक्टर फजील एजाज साहब थे। आज वो भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में
मरकजी जमीयत उलमा पाकिस्तान में उसी काज के लिए कि हमने अहले सुन्नत के लिए काम करना है, मशाइख उज़ाम की खानकाहों के लिए काम करना है, निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज के लिए काम करना है, अहले सुन्नत के बचाव के लिए काम करना है। सूफिया ने हमारे ही असलाफ की कोशिशों और काविशों से मुल्क बना, अब इस मुल्क को बचाना भी हम ही ने है। तो मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है कि इत्तेहादुल मशाइख पाकिस्तान ने ये ऐलान कर दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में, मैं तो पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक अदना खादिम हूँ और मुझे फ़ख्र होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद साहबजादा फजल करीम साहब जो अहले सुन्नत के काज के लिए इतनी सख्तियों में, इतने खतरात में, जबकि हर बंदा इनको कह रहा है कि आपको बहुत खतरा है, आप बच नहीं सकेंगे, धमाके हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे कहा गया कि आप साहबजादा फजल करीम साहब के साथ गाड़ी में मत बैठा करें। मैंने कहा चलो मैं नहीं बैठूंगा, मैं उनको अपनी गाड़ी में बिठा दूंगा। तो ये अगर आनी है तो वक्त आना है तो फिर तो मैं समझता हूँ ये अगर कोई ऐसा वक्त आ जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम अहले सुन्नत के काज के लिए कुर्बान हो गए, अहले सुन्नत के काज के लिए, मुस्तफ़ा करीम के नफाज के लिए। भाई भाई हमारी तो रगों में ही मुस्तफ़ा करीम के नाम का खून दौड़ रहा है और मैं तो पुश्ता पुश्त से, कई पुश्तों से, हज़रत सुल्तानुल आज़ीम हज़रत सुल्तान बहु सरकार से लेकर, बल्कि मैं यूं कहूँगा गौसुल वराक़ से लेकर आज तक जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ये सब मेरे मुस्तफ़ा करीम का फैज़ान है। तो उस फैज़ान के लिए हमारा क्या खून, हमारा सारा ख़ानदान कुर्बान हो जाए, हम लोग हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला साहबजादा साहब को, इनकी इस टीम को, इस ग्रुप को अल्लाह ताला और ज़्यादा ताकत अता फरमाए कि ये जिस तरह इस मिशन के लिए काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह हमारा हर बंदा, हमारी सारी ताकत इनके साथ है, हमेशा पहले भी है, अब भी है और इंशाअल्लाह हमेशा रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने इस आला तरीन मिशन पे कारबंद होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना सफीर अमन जिगर गोशाए मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान हज़रत साहबजादा हाजी मोहम्मद फजल करीम साहब, आप तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। साहिब सदर हज़रत साहबजादा वाला शान डॉक्टर मोहम्मद फजील एयाज साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, हज़रत साहिबजादा पीर तरीक़त सुल्तान रियाजुल हसन साहब कादरी आस्ताना आलिया हज़रत सुल्तान बाहू, हज़रत पीर तरीक़त पीर सैयद सुल्तान अली साहब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ, इज़्ज़त माब जनाब पीर सैयद सफदर शाह साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान, जानशीन शेखुल कुरान अल्लामा मौलाना फजलुर रहमान उकाड़वी, मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज खरल साहब, नहायत ही वाजिबुल एहतराम ज़ी वकार उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत, खुलफ़ाए मोड़ा शरीफ, शम्मा मुस्तफ़ी के परवानों, अस्सलामु अलैकुम।
آج میں سب سے پہلے آستانہ عالیہ موڑا شریف سے متعلقین، متوسلین، ارادت مند اور خلفاء کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کٹھن اور مشکل وقت میں سنی اتحاد کونسل اور مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ الحاق کر کے آستانہ عالیہ کے سجادہ نشین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ایسے مشکل وقت میں جب ہر طرف گھٹن کا ماحول ہو، دہشت اور وحشت کے بازار گرم ہو، لوگ اپنے ساتھی عزیزوں اور رفقا کو چھوڑ جاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ اور سجادہ نشین حضرات اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے ساتھ جو کھڑے ہیں، یہ سارا کرم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اس وقت معروضی حالات کیا ہیں۔ پاکستان عالمی سطح پر تنہا ہے۔ پاکستان کو آپ نے، آپ کے بزرگوں نے، آپ کے آباء و اجداد نے بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان بنانے میں فکر رضا کے امین اور امام ربانی مجدد الرزانی کے ماننے والوں اور فضل حق خیر آبادی کے ماننے والوں نے قائد اعظم کا ساتھ دے کر یہ خطہ حاصل کیا ہے۔ پاکستان بڑی مشکلوں سے بنا۔ آپ کو یاد ہوگا اور تاریخ بھی یہ بات بتاتی ہے کہ بر صغیر میں مسلمانوں پر بڑے ظلم ڈھائے گئے، تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا، ملازمتوں کے میدان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھا گیا، مسلمانوں کی اقتصادی اور معاشی حالت کو بگاڑنے میں ہندو بنی اور انگریز نے مشترکہ پالیسی اپنا کر مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، نبی رحمت کا صدقہ دیکھیں کہ اللہ نے قائد اعظم کی صورت میں اور فکر اقبال کی صورت میں بر صغیر کے مسلمانوں کو ایسے رہنما عطا فرمائے جنہوں نے پاکستان حاصل کیا۔ پاکستان کے حصول کے بعد ملک عزیز میں مارشل لاؤں کا دور رہا، بڑے بڑے ڈکٹیٹر آئے، اقتدار پر براجمان رہے۔ 1971 میں ملک دو لخت ہوا، حکمرانوں نے سبق نہ سیکھا۔ جنرل اروڑا کے سامنے جنرل نیازی نے جس بزدلی کے ساتھ ہتھیار ڈالے، وہ بھی ایک تاریخ رقم ہوئی۔ حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں۔ اگر موجودہ حکمران پاکستان کے ساتھ مخلص ہوں تو میں مشائخ اور علماء کی وسادت سے صدر اور وزیر اعظم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا 2 مئی کو ایبٹ آباد میں جو پاکستان کی سلامتی کو خطرات لاحق ہوئے ہیں، اس پر حکومت نے اب تک 2 کو پالیسی کیوں نہیں اپنائی؟ پاکستان کے سروائیو کی بات ہے، پاکستان کے وقار کی بات ہے، پاکستان کی عزت کی بات ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دہشت گرد اوباما ہو یا دہشت گرد اسامہ ہو، یہ سب ڈرامہ ہے، پاکستان کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے عالمی سطح پر پاکستان کے خلاف FIR کٹوا دی ہے، اور عنقریب خاکم بدان میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ بات عرض کر رہا ہوں، حقائق اور واقعات کی روشنی میں جو انٹرنیشنل سازشیں شروع ہیں ان کی بنا پر یہ بات کر رہا ہوں
اور آج آپ نے یہ پڑھا بھی ہوگا کہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم پھر ملا عمر اور ڈاکٹر زہری کے لیے پاکستان میں آپریٹ کر سکتے ہیں۔ کیا وزارت خارجہ نے کل اور آج امریکہ سے وضاحت طلب کی؟ ہمیں اسامہ بن لادن سے کچھ نہیں، ہزاروں اور لاکھوں اسامہ بن لادن پاکستان پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، ہمیں پاکستان کے وقار کی بات ہے۔ یہ حکومتوں کی کمزور پالیسیاں تھیں کہ دہشت گردی پاکستان میں پروان چڑھی۔ پروان چڑھانے میں ہماری حکومتوں کا بنیادی ہاتھ ہے۔ جب صوبائی حکومتیں دہشت گردوں کو سپورٹ دیں گی تو کیا دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ جب پنجاب کا وزیر قانون رانا اللہ الیکشن کمپین میں جنگ کے اندر بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جلوس میں شریک ہوگا تو کیا رول آف لا پنجاب حکومت پنجاب میں نافذ کر سکے گی؟ کیا مرکز کے اندر جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے؟ مرکزی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے، اور میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کا رد عمل کل کیوں آیا وزیر اعظم صاحب؟ آپ کا شدید رد عمل 3 مئی کو آنا چاہیے تھا۔ آپ سے تو زیادہ سخت رد عمل پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے دیا ہے۔ آپ نے تو وہ زبان ہی نہیں استعمال کی۔ صدر مملکت جو پورے پاکستان کا سپریم لیڈر ہے وہ بھی اس پر خاموش تماشائی ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کل بھارت نے راجستھان کے اندر 20,000 افواج کی مشقیں شروع کر دی ہیں، اور ان مشقوں کا نام فاتح بنو۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ ان مشقوں کا جو نام دیا گیا کہ وہ فاتح بنو، اور راجستھان کے اندر کی جا رہی ہیں، اور پنو آکل چھونی بالکل اس کے قریب ہے۔ اور اس سے پہلے بھارت کے وزیر خارجہ نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم امریکہ کی طرز پر پاکستان میں آپریشن کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے ریپرزنٹیٹیو کا جو وزنی بیان آنا چاہیے تھا وہ بیان نہیں آیا، قطعی طور پر وہ بیان نہیں آیا۔ اب میرے بھائیوں، پاکستان کو نعوذ باللہ خاکم بدہن خطے سے ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ علماء اور مشائخ اہل سنت میدان عمل میں اتر کر ثابت کر دیں گے کہ اگر حکومت پاکستان کا تحفظ نہیں کر سکتی، ہم نے پاکستان بنایا تھا، ہم پاکستان کے اوپر اپنی جان نشاور کر کے پاکستان کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاجی صاحب قدم بڑھائیں، حاجی صاحب قدم بڑھائیں، پاکستان بنایا تھا۔ میرے بھائیوں، پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی آپ دیکھ لیں کیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ایک سجادہ نشین ہے نا، سجادہ نشین ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے چشم و چراغ کا سجادہ نشین ہے، توروردی کا سجادہ نشین ہے۔ وہ غیرت مند تھا نا، اس نے استعفیٰ دے دیا۔ انشاءاللہ اسی غیرت کا مظاہرہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے بھی سجادہ نشین حضراتوں سے تعلق رکھنے والے حضرات ہیں ہم ان سے توقع کرتے ہیں۔ اور وزیر اعظم صاحب، آپ کا تعلق تو براہ راست حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ وزارت عظمیٰ آج ہے، کل نہیں ہے۔ غوث پاک کا نام قیامت تک رہے گا۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، 2 ٹوک پالیسی اپنائیں۔ بے شک بے شک، امریکہ سپر پاور نہیں ہے، کعبۃ اللہ سپر پاور ہے۔ تمہارے بڑوں نے کہا تھا، غوث پاک نے کہا تھا کہ سپر پاور اگر ہے تو اللہ کا گھر ہے۔ اگر بیٹری چارج کروانی ہے، غوث پاک نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو وہ مدینہ منورہ سے ہوتی ہے۔
یہ پارٹیاں فیل ہو چکی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا دوسری پارٹی ہو، یہ انہوں نے اقتدار کا کھیل کھیل رکھا ہے، اقتدار کے حصول کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آج جو پاکستان کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے۔ میں بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امریکہ کہتا ہے کہ ہم دنیا کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کے اندر کوئی چیز اگر سوئی ہلتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ خرطوم سے جس وقت اسامہ بن لادن جلال آباد افغانستان میں آیا تھا پورے جہاز کو چارٹر کر کے، آپ کیوں خاموش تماشائی تھے؟ ہمیں یہ بتایا جائے اس کو آنے کی اجازت کس نے دی؟ اسامہ بن لادن وہی ہے کہ جس نے جہاز افغانستان کے لیے نہیں آیا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ امریکن کاز کے لیے یہاں پہ آیا تھا، بے شک بے شک بے شک، تاریخ بتاتی ہے۔ اور پھر امریکہ سے بغاوت کی، اور ریاض لاکر نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ لوگ ریاض لاکر کو یہ سمجھتے کہ شاید اس نے پاکستان کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تمام ڈکٹیٹر جو ہیں، کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے اور کوئی جمہوری ڈکٹیٹر ہے۔ ان ڈکٹیٹروں کی اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریتیں نہیں ہیں۔ ہے کسی ممبر اسمبلی کی جرأت کہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر اپنے قائد کے خلاف یا ان کی پالیسی کے خلاف بات کرے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی جماعتوں میں ملوکیت موجود ہے، اور ملوکیت کا اسلام میں تصور نہیں ہے، جیسا کہ سعودی عرب میں ملوکیت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ملوکیت کی مخالفت کی تھی۔ ملوکیت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اسلام میں شورائی نظام کا تصور موجود ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے ادوار کے اندر شورائی نظام کی ترویج و اشاعت کے ساتھ ریاست مدینہ کا تصور دیا۔ ریاست مدینہ کا ایسا تصور ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر رائج ہو جائے تو ہمیں امریکہ کی غلامی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں IMF اور ورلڈ بینک اور پیرس کلب اور ایشین بینک سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج پاکستان کے اوپر جو بجٹ ترتیب دیا جا رہا ہے، میری اپنی انفارمیشن کے مطابق آنے والا بجٹ جو جون کا بجٹ ہوگا، 2011 اور 12 کا بجٹ ہوگا، فائنانشل ایئر کا، اس کے اندر غریب کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ بجلی کے ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، گیس کے ریٹ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان کا وفاق جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کے صوبے عدم تحفظ کا شکار ہیں، پاکستان کے اندر نظام تعلیم طبقاتی نظام تعلیم ہے، پاکستان کے اندر ہر طرف شورش برپا ہے، پاکستان کو توڑنے کی سازشیں۔ کراچی پاکستان کا اقتصادی ہب ہے، کراچی کے اندر گزشتہ 1.5 ماہ میں 8 علماء اور مشائخ اہل سنت کی لاشیں گری ہیں کراچی کے اندر۔ کراچی کے اندر ہر روز کلمہ گو مسلمان 12 سے 15 شہید ہو جاتے ہیں، اور ہر روز دوسرے دن عبد الرحمان ملک کبھی کسی یاترا کی سلامی کرتا ہے اور کبھی گورنر ہاؤس کی یاترا کی سلامی کرتا ہے۔ کراچی کے مسائل کا یہ حل نہیں ہے، کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ رول آف لا پہ ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ اگر رول آف لا ہوتا تو حضرت بری امام کے دربار پر جن مجرموں نے حملہ کیا تھا ان کو پکڑا نہ جاتا؟ کہاں رول آف لا؟ اور ہمیں یہ تانا دیتے ہو کہ تمہارا تعلق درباروں سے ہے اور تم کیوں میدان عمل میں اترے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم کسی دربار پر حملے کو برداشت نہیں کریں گے، یہ درباروں پر حملے کرنے کا منصوبہ ترک کر دو۔ سیکورٹی فورسز کے گلے دہشت گردوں نے کاٹے، DPO DCO کے گلے ان دہشت گردوں نے کاٹے، طالبات کے گلے انہی دہشت گردوں نے کاٹے۔ یہ صوفی محمد نے طلباء اور طالبات کی تعلیم کو بند کرنے کے احکامات دے کر اسلامی احکام کو چیلنج کیا۔ یہ اسلام ہے، اسلام نہیں ہے۔
یہ یہود و نصارہ کا مشن ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم کے میدان سے پیچھے دھکیلو، اور یہ عامت الناس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مغرب کے اندر یہ پیغام اور یہ میسج کنوے کریں کہ اسلام دہشت اور وحشت کا دین ہے۔ ہم ایسے ہی میدان میں نہیں نکلے، ہم مدنی آقا کے نظام کے لیے میدان میں نہیں آئے۔ ہمارا پروگرام نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہے، ہمارا پروگرام مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہے، ہمارا پروگرام کشمیر کو اقوام متحدہ کے ریزولیشن کے مطابق آزاد کروانا ہے انشاءاللہ تعالی، اور کشمیر آزاد ہوگا، لیکن ان حکمرانوں سے آزاد نہیں ہوگا جو ایک ٹیلی فون کال کے اوپر کولن پاول کے آگے بک جاتے ہیں۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ امریکہ کی کس بات پر اعتماد کریں۔ 2003 میں فرانسیسی میڈیا یہ کہتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا اور وہ اس سے ہلاک ہو گیا۔ بل کلنٹن جس وقت پاکستان دورے پہ آتا ہے تو اس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہم اور امریکن ایجنسیز اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی ہیں، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن جو ہے وہ اس دنیا میں تورا اور گورا پہ جب اٹیک کیا تھا اس میں وہ ہلاک ہو چکا ہے۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسا آپریشن انہوں نے کیا۔ پہلے جتنے بھی دہشت گرد پکڑے گئے ان دہشت گردوں کی ویڈیوز اور آڈیوز کیسٹ اور ان کی تصاویر انٹرنیشنلی طور پر جاری ہوئی، لیکن اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے بعد اس کی کوئی تصویر جاری نہیں۔ اس کا یہ مقصد ہے کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے پاکستان کا گھیرا تنگ کرنے کے لیے۔ اور بعض ناعاقبت اندیش ہمارے مذہبی حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے، مسلمانوں کا گلا کاٹنے والا شہید ہو سکتا ہے؟ میں پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ شہید ہے، کون سا شہید ہے؟ درباروں پر حملوں کی ترغیب دینے والا شہید ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی حرمت کا تذکرہ قرآن عظیم میں موجود نہیں ہے؟ کیا مسلمان کی حرمت نہیں ہے؟ مسلمان تو بڑی حرمت کا شہنشاہ ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی حرمت کا تذکرہ بھی کیا ہے، انسان کی حرمت کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ یہ اسلام کے نام پر دہشت اور وحشت پھیلانے والے، اور کیا پاکستان کے اندر ایسے دینی مدارس نہیں ہیں کہ جن کے اندر ملیٹنسی کی تربیت دی جاتی ہے؟ کیا پنجاب کے اندر، جنوبی پنجاب کے اندر دہشت گردی سے تعلق رکھنے والے مدارس نہیں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں حکومت پنجاب سے، میں پوچھتا ہوں حکومت سرحد سے، میں پوچھتا ہوں مرکزی حکومت سے، کیا اسلام آباد کی نوک کے نیچے یہاں پر ایسے مدارس موجود نہیں ہیں کہ جو ملیٹنسی کو ہوا دیتے ہیں، جو دہشت گرد پیدا کرتے ہیں، جو سوئسائڈل اٹیک کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے خودکش حملے کی ترغیب دینے والا اور خودکش حملہ کرنے والا، ہلاک ہونے والا حرام کی موت مرا ہے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مرکزی حکومت نے کیا آپریشن کیا اسلام آباد کے اندر؟ میں پوچھتا ہوں مرکزی حکومت سے، وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے میرا یہ سوال ہے، یہ دہشت گردی اتنی دیر تک ختم نہیں ہوگی جتنی دیر تک حکومتیں اخلاص کے ساتھ دہشت گردوں کی روح کو نہیں کاٹتی۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا کٹھن اور مشکل وقت ہے۔ ایسے وقت میں علماء اور مشائخ نے اپنی ذمہ داریوں کا خدا کے فضل و کرم سے تہیہ کر لیا۔ سنی اتحاد کونسل آپ کی امنگوں کا ترجمان ہے۔ انشاءاللہ سنی اتحاد کونسل آئندہ آنے والے انتخابات میں پرچی کے ذریعے انقلاب نظام مصطفیٰ کی مہم شروع کرے گا۔ یہ سیاست کسی سیاستدان کی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ ملک ہم نے بنایا تھا، ہمیں پتا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا، قربانیاں ہم نے دی تھیں۔ ان سیاستدانوں کے بڑوں نے قربانیاں نہیں دی تھیں۔ ان میں کوئی انگریز کا غلام تھا، کسی کو سر کا لقب دیا گیا، کسی کو بڑی بڑی جائیداد دی گئی، کسی کو پنجاب میں جائیدادیں دی گئی ٹوانوں کو، کسی کو سرحد کے اندر جائیدادوں سے نوازا گیا۔ یہ پاکستان ہم نے بنایا تھا، ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ ایک آدمی کا نام مجھے بتا دیں، وہ بھی جس نے جھنڈا لہرایا تھا،
ان کی پوری جماعت پاکستان کی پے بنانے کی وفادت. اور یہ ہم نے نہیں کہا تھا. کراچی میں ایک جماعت کے قائد نے کہا تھا کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا, ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے کٹ گیا, تو کراچی میں ایک مولانا صاحب نے کہا تھا کہ شکر ہے کہ ہمارے بزرگ پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. اور ایک نے یہ کہا تھا کہ یہ پاکستان ٹوٹا ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے. آپ کے بزرگوں کی کرامت پاکستان ٹوٹنا, ہمارے بزرگوں کی کرامت پاکستان بنانا. یہ ہم میں اور آپ میں فرق ہے. اس لیے پاکستان کو اپنے سامنے کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں حضرت صاحب زدہ صاحب کا میں قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور حضرت صاحب زدہ سلطان ریاض الحسن صاحب تو میرے پرانے مہربان ہیں اور پرانے میرے ساتھی ہیں. ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں. بہت سے ایسے چہرے جو ہمارے سامنے آئے ہیں وہ ان کا بھی میں مشکور ہوں. اس لیے میں قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ 11 ستمبر کو انشاءاللہ کراچی سے جو ٹرین مارچ شروع ہوگا بری امام کی نگری اسلام آباد میں پہنچے گا انشاءاللہ. پھر ہم حکمرانوں کو بتائیں گے کہ مؤسس کے اندر ہماری کیا روٹ ہے. ہمیں تانا دینے والے کہ مؤسس کے اندر آپ کے کیا روٹ ہیں. اب وقت آ گیا ہے. ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مؤسس کے اندر روٹ 16-17 اکتوبر 1978 ملتان سنی کانفرنس کے موقع پر تھے. دنیا جانتی ہے کہ اس کانفرنس میں 10 لاکھ افراد نے شرکت کی تھی. یہ ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے وزارتوں کو ٹھوکریں ماری. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ضیاء الحق نے حضرت مولانا نیازی اور حضرت مولانا نورانی دونوں بزرگوں کو یہ کہا تھا کہ پنجاب کی گورنری, سندھ کی گورنری, 6 وزارتیں مرکز میں لے لو, آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ. ان ہمارے بزرگوں نے کہا تھا کہ نہیں, تحریک نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے چلی ہے. ہم نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی عملی جدوجہد سے غداری نہیں کر سکتے. اور آپ نے یہ دیکھ لیا, تاریخ بھی اس بات کی شاہد ہے کہ جنہوں نے غداریاں کی انہوں نے ضیاء الحق کی حکومتوں کو مضبوط کیا. انہوں نے ضیاء الحق کی حکومتوں میں وزارتیں قبول کی. ہم نے قربانیاں دی ہیں شروع سے لے کر اب تک, اور اب بھی قربانی پاکستان کے لیے دیں گے. کوئی دریغ نہیں کریں گے. کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. یہ سیاستدان, سیاسی جماعتیں ہمارا یہ پیغام سن لیں کہ اگر پاکستان کے ساتھ یہ وفادار ہیں تو ہم ان کے وفادار ہیں. اور اگر یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں, دہشت گردی کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے, درباروں پر حملہ کرنے والوں کے روٹس کو کاٹ نہیں سکتے, تو پھر سنی اتحاد کونسل ان کے لیے ننگی تلوار ہے اور للکار ہے. ہم پاکستان میں امریکہ کا نظام نہیں رائج ہونے دیں گے. ہم پاکستان کے اندر کالی کملی والے آقا مدینہ منورہ نے جو ہمیں نظام دیا تھا وہ رائج کریں گے انشاءاللہ. پاکستان میں صوفیہ کا نظام ہوگا. پاکستان کے اندر دہشت اور وحشت کا نظام نہیں ہوگا. اور ابھی جو حالات پیدا ہو رہے ہیں آپ اندازہ فرما لیں کہ بڑے بڑے مدارس بن گئے جہاد کے نام پر. حکومت کہاں سے آئی ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت کہاں سے آئی؟ کیا ان کی کبھی تحقیقات ہوئی؟ نہیں. گولی کے آگے سب خاموش ہیں. کیا یہ دوسروں کو ترغیب دے رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہتھیار اٹھاتا ہے وہ رسول اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے. جو ہتھیار اٹھا کر گن پوائنٹ پر جدوجہد کرتا ہے وہ پاکستان کا وفادار نہیں ہے. جو ہتھیار اٹھا کر سیکورٹی فورسز کے گلے کرتا ہے وہ پاکستان کا غدار ہے. جو ہتھیار اٹھا کر بم براسٹ کرتا ہے وہ آدمی اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا. نیک ایسے آدمیوں کو قلع کما کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آج بہت خوش ہوں کہ آستانہ عالیہ موڑا شریف جمعیت اتحاد المشائخ اور انٹرنیشنل جو آستانہ عالیہ موڑا شریف سے تعلق رکھنے والے خلفاء یہاں پر تشریف فرما ہیں. میں ان کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے. انشاءاللہ یہ کشتی بھور میں پھنسنے نہیں دیں گے. اس کشتی کو پار لگائیں گے اور کشتی کو پار لگا کر ابو بکر صدیق کا نظام لائیں گے. کشتی کو پار لگا کر عمر فاروق کی جرتوں کی داستان رقم کریں گے. کشتی کو پار لگا کر عثمان غنی کے حیا کا ثبوت دیں گے. اور کشتی کو پار لگا کر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ماننے والے ہیں. ہم تو ہیں ہی ماننے والے.
ہم تو کوئی برودی نہیں ہے نا, ہم میں کوئی برودی ہے بتا دیں آپ, کیا ہے درودی ہے کہ نہیں؟ درودیوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار تسبیح ہوتا ہے جو لوگوں کے قلوب کو بدل دیتا ہے. درودیوں کا ہتھیار بدنام کرواتا ہے, درودیوں کا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ محمد مصطفیٰ کی محبت لوگوں کے قلوب میں ڈالتا ہے. یہ بنیادی طور پر فرق ہے. میں آپ سے آخر میں یہ التماس کروں گا کہ سنی اتحاد کونسل نے سیاست میں حصہ لینے کا اعلان کیا. حضرت کے خلفاء بنگالی شریف کے سجادہ نشین حضرت قبلہ سلطان علی شاہ صاحب تشریف فرمائے, حضرت سلطان بہو کے سجادہ نشین, صوفیاء کے امام کے سجادہ نشین حضرت سلطان بہو کے تشریف فرمائے. کیا ان کی عظمت اور عزت کے لیے سنی اتحاد کونسل کے نامزد ارکان اسمبلی کو ووٹ کاسٹ کریں گے یا نہیں؟ اپنی جماعت کو کریں گے نا. 62 سال میں دیکھ لیا نا, کبھی کسی کو ووٹ دیا, مشکل پڑی. ہماری پارٹی تو یہ نہیں ہے جی, ہماری پارٹی تو فلاں ہے جی. اب بتائیں گے کہ پارٹی کس کی ہے. پارٹی اسی کی ہے جو بری امام کو ماننے والا ہوگا, پارٹی اسی کی جو ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ کو ماننے والا ہوگا, پارٹی اسی کی ہوگی جو مولا شریف کا ماننے والا ہوگا. اب سنی اتحاد کونسل کے اندر انشاءاللہ تعالی اتحاد اور اتفاق ہے خدا کے فضل و کرم سے. ہم نے پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کو مستحکم کرنا ہے. بڑی سازشیں چلیں گی, بڑی افواہوں کا بازار گرم ہوگا کہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. کسی بات پر یقین نہ کریں. جو سنی اتحاد کونسل میں دراڑے ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ ہمارا ساتھی اور دوست نہیں ہو سکتا. انہیں کہیں کہ خبردار ہمارے سامنے سنی اتحاد کونسل کے خلاف بات کی. سنی اتحاد کونسل آپ کی امنگوں کی ترجمان ہے. سنی اتحاد کونسل اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی کی فکر کی امین ہے. سنی اتحاد کونسل امام ربانی کے صوفیاء کے نظام کو عام کرنا چاہتی ہے. سنی اتحاد کونسل پاکستان کی اقتصادی اور معاشی صورتحال کے دھارے کو درست کرے گی انشاءاللہ تعالی. سنی اتحاد کونسل پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو مدینہ منورہ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت اپنے دلوں میں موجود کر کے ترتیب دے گی. ہم خارجہ پالیسی کو امریکہ کے اشارے پر یا امریکہ کی ڈکٹیشن پر ترتیب نہیں دیں گے. ہم ایسا منشور لے کر آئیں گے جس میں حاکم و محکوم کی تفریق کو ختم کر دیا جائے گا. ہم ایسا منشور لے کر آئیں گے کہ جس منشور کے اندر نظام عدل بھی ہوگا, نظام اقتصادیات بھی ہوگا. ہم انشاءاللہ تعالی سارا پروگرام کمپریہنسو قسم کا بنا رہے ہیں. آج مولانا وزیر القادری صاحب بلوچستان سے تشریف لائے ہیں. میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مرکزی جمعیت علماء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں, سنی اتحاد کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما ہیں. اور یہ گلدستہ محمدی ہے. یہ گلدستہ وہ ہے کہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلے رضا سارا تو ساما گیا اجمعین. حضرات اب آخر میں جانے رحمت پیلا سلام شبائے